السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بوراک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشال بلوچ۔ آج ہم پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے بلوچستان کی دہشت گردی کے بارے میں، سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے بارے میں، اور افغان رجیم جو وہاں بیٹھ کے بلوچستان میں پروپیگنڈا اور دہشت گردی کا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور ایک اہم خبر آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو باہوٹ بلوچ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ بلوچستان کی فتنۃ الہندوستان میں بلوچستان میں 6 جگہوں پہ اٹیک کیا ہے، تو یہ خبر بالکل جھوٹی ہے اور اس بارے میں آپ لوگ بالکل یقین نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ خبر بالکل غلط ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ہر پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہمارے مہمان، تو ہم لوگ اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ مروہ بلوچ، آپ کیسی ہیں؟ مس، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل اللہ ہے افغانستان میں، افغان شدت پسند جو ریجن والے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینے کے باوجود ان کا مطلب کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی قابل قبول مطلب؟ دیکھیے، جب پاکستان کی کمان کو اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے نوازا، جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ہاتھوں میں دیا، تو چاروں اطراف سے تمام ملک دشمنوں کو، تمام دہشت گردوں کو ایک واضح پیغام پہنچ گیا کہ پاکستان میں اور بلوچستان میں کسی قسم کی بھی دہشت گردی اب ناقابل قبول ہے۔ دیکھیے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ایک مرد مجاہد ہے، ایک مرد آئین ہے، اور ان کی قیادت میں آنے کے لیے جب وہ انہوں نے پاکستان کو سنبھالا تو سب سے زیادہ دکھ، درد، تکلیف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور رونا دھونا اسی BYC کی تنظیم نے اور PTI کی تنظیم نے پھیلایا تھا، کیونکہ یہ وہی عناصر ہے جو کہ ملک دشمن ہے، جو کہ ملک میں امن، سکون اور ترقی سے نفرت کرتے ہیں، جو کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ دہشت گردی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آج اگر ہم افغانستان کی دہشت گرد شدت پسند ریاست کی بات کریں، اگر ہم افغان رجیم کی بات کریں جنہوں نے پاکستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی، جن کا ایک بہت ہی خاص بگرام ایئر بیس تھا، جس کے پیچھے وہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے تھے، جس پر انہیں کافی غرور تھا، جس پر انہیں کافی فخر تھا، جس کے پیچھے وہ پوری دنیا سے پیسہ لوٹ رہے تھے، جس کے پیچھے وہ پوری دنیا سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہوتے تھے، اسی ایئر بیس کو افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں نے، پاک فضائیہ کے ان شاہینوں نے مسمار کر دیا، زمین بوس کر دیا، اور ان کے ایک ایئر کرافٹ ہینگر کو، ان کے 2 اویئرنیس ہاؤس کو انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ بلکہ پاک فضائیہ کے ان شاہینوں نے واضح پیغام افغان رجیم کے ان طالبانوں کو دے دیا کہ ہم جب چاہے تمہاری دہشت گرد اور شدت پسند سرزمین میں گھس بھی سکتے ہیں، ہم جہاں چاہے ہم وہاں حملہ بھی کر سکتے ہیں، تم ہمیں روک نہیں سکتے ہو۔ تو افغانستان کی افغان رجیم کو، اس دہشت گرد ریاست کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ افغانستان کی ریاست کو اب ہوش کے ناخون لینے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا نہ سامنا کر سکتے ہیں، نہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو ان کا غرور تھا، جو ان کا فخر تھا، اس سے ہی ہمارے پاک فضائیہ کے ان شاہینوں نے مسمار کر دیا، زمین بوس کر دیا، زمین کے اندر دفن کر کے رکھ دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا 20%، میرے خیال سے 20% ہمارے افواج پاکستان نے شاید ہی انہیں اپنا ریئیکشن دکھایا، جس پر افغانستان کی یہ حالت ہو گئی، افغانستان تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر 100% ہماری ریاست ان کو ریئیکشن دے گی تو میرے خیال سے نقشے سے ہی افغانستان کا مٹ جائے گا، افغانستان سلامت مزید نہیں رہے گا۔ بالکل، جیسے ابھی پاکستان افواج میں مطلب ان کے بچوں کو فتنہ ہندوستان نے یہاں پہ قتل کیا گیا بلوچستان میں، تو BYC کا مطلب خاموش رد عمل کس طرح کیا واضح کرتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی عوام کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں، جو 7 فوجی بھائی تھے ہمارے، سب سے پہلے وہ آن ڈیوٹی نہیں تھے، وہ دوران سفر میں تھے، وہ باوردی نہیں تھے، انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے عام شہری لباس میں تھے، وہ اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے تھے، وہ دوران سفر میں تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دوران سفر کسی مسافر کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، اس سے خلوص سے پیش آؤ، اس کی خدمت کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ۔ تو ان BLA کی درندوں سے میرا سوال ہے، جب بھی تم لوگ پہاڑوں سے نکل کر آتے ہو، اپنے بلوں سے آ جاتے ہو، تو تم لوگ معصوموں کو ہی اپنا شکار بناتے ہو۔ ہمیشہ انہی معصوموں کو جو دوران سفر ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو تم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم لوگ ہمیشہ انہیں اپنی درندگی کا، اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہو۔ تو بطور ایک بلوچستانی بیٹی آج BYC کی تنظیم سے میرا سوال ہے، ان ہیومن رائٹس کے چیمپئنز سے میرا سوال ہے، پوری دنیا کے سامنے جو ڈنڈورا تم لوگ پیٹتے ہو انسانی حقوق کا، تو ان 7 فوجیوں کا خون کا رنگ کیا سرخ نہیں تھا؟ یا وہ تمہارے BLA کے دہشت گردوں کی طرح بلف تھے جو پہاڑوں سے اتر کر آئے تھے؟ تو میں سمجھتی ہوں آج تمام ان سو کالڈ انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے ان پر سوالیہ نشان ہے
یہ معصوم تھے, مظلوم تھے, ان کو قتل کیا گیا, انہیں جان بوجھ کر اغوا کیا گیا, انہیں جعلی وردی پہنائی گئی, ان کے ویڈیوز بنائے گئے, ان کے تصاویر بنائے گئے. BLA کے دہشت گردوں نے اپنی بربریت کو سوشل میڈیا پر مکمل طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم بلوچستان کی تمام بیٹیوں کو بخوبی یہ علم ہے کہ یہ بلوچ قوم کے دشمن ہے, یہ بلوچستان کے بیٹیوں کے دشمن ہے, یہ بلوچستان کے بچوں کے دشمن ہے, یہ بلوچستان کے وسائل کے دشمن ہے. جو لوگ بلوچستان کی سرزمین کا نام لیتے ہیں اور ہماری سرزمین پر خون ریزی کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں دہشت گردوں کو بتانا چاہتی ہوں, تم لوگوں نے صرف 7 معصوموں کو قتل کر دیا, تم لوگوں کی 7 نسلوں سے بدلہ لیا جائے گا, تم لوگوں کے سینکڑوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا جائے گا. فتنہ ہندوستان کے ساتھ جیسے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیا افغان رجیم کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ان سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, افغان رجیم کی حقیقت تو پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے. 700 سے زائد وہ افغان رجیم کے طالبان جن کی میں کہتی ہوں گندی سوچ کی وجہ سے, گندی نیت کی وجہ سے, اپنے گندے اعمال کی وجہ سے آج اپنی سرزمین پر وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی ہاسپٹل لے جانے والا تک نہیں ہے. ان کے 400 سے زائد دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا. 250 ان کے چیک پوسٹس کو تباہ و برباد کر دیا گیا, مسمار کر دیا گیا. افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں نے 35 چیک پوسٹ پر اب بھی افواج پاکستان کا قبضہ ہے. افغان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا گیا, بلکہ افغان رجیم کی افغانستان کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی ہمارے افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں نے, کیونکہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر پاکستان سے الجھنے کی کوشش کی. فتنہ ہندوستان کے فنڈز کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو للکارنے کی کوشش کی اور للکار نہیں سکے, بدلے میں ان کو جوابی کارروائی ملی. کیا سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنانے میں راہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں, فتنہ ہندوستان نے جو ٹولہ پال رکھا ہے, جس کو انہوں نے را کا نام دے رکھا ہے, وہ اصل میں ان کی دہشت گردی کی دکان ہے. آج لنڈن میں سکھ کمیونٹی کو اپنا نشانہ بنایا گیا. یہیں فتنہ ہندوستان کے را کے وہی دہشت گرد ہے, وہی دہشت گرد ٹولے ہیں جو انسانیت کے اور انسان کے دشمن ہیں, جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کی کئی سینکڑوں ماؤں بہنوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا, جو کہ کشمیر میں ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو, ان بیٹیوں کو اپنی بربریت کا, اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے. یہی فتنہ ہندوستان کی یہ وہی دہشت گردانہ ٹولہ ہے جو کہ بلوچستان میں اپنی دہشت گردی کو, اپنی بربریت کو تمام بلوچستان کی بیٹیوں کے سروں پر مسلط کرنا چاہتی ہے. بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنی دہشت گردی کا, اپنی شدت پسندی کا نشانہ یہی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہے, جن کو انہوں نے را کا نام دے رکھا ہے, جن کو یہ پال رہے ہیں. یہ وہ سانپ ہے جو کہ تمام انسانیت کے, تمام خطے میں انسانیت کے دشمن ہے, کیونکہ ہندوستان کی ریاست کے اندر ان کے اپنے ہی عوام ہیں, ان کے اپنے ہی لوگ ہیں جن کے حقوق وہ خود پامال کر رہے ہیں, جو خود ہی اپنے عوام کو فیسیلیٹ نہیں کرتا ہے, اپنی عوام کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے. تو باقی جو ملک ہے, جو کمیونٹیز ہے, جو ترقی کر رہے ہیں, جو امن پسند ہے, جو تعلیم پسند ہے, یہ انہیں بھی اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں, انہیں بھی اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. کیا BYC اور PTI دونوں کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے یا دونوں کی پلاننگ ایک ساتھ ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, کچھ عرصے پہلے PTI کے بانی عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ پیغامات بچھوائے, میری طبیعت خراب ہے, میں بیمار ہوں, فلانا فلانا. تو جب وہ ڈرامہ ہو گیا تو اس کے بعد BYC کی محترمہ مارنگ لانگو نے بھی جیل سے یہی ڈرامہ اپنا اسٹارٹ کر دیا کہ میری بھی طبیعت خراب ہے, میں بھی بیمار ہوں. تو یہ قوم کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے اسکرپٹ رائٹرز ایک ہی ہے, ان دونوں کا آقا ایک ہے, ان دونوں کو چلانے والا ایک ہے, ان دونوں کی فنڈنگ کرنے والا ایک ہے. یہی وہ ہے جو ملک دشمن ہے, جو ملک کو توڑنا چاہتے تھے, جو ملک کو جلانا چاہتے تھے, جو ملک کو ٹکڑوں میں بکھیرنا چاہتے تھے, لیکن آج وہ اپنی انجام کو پہنچ گئے ہیں. آج وہ خود ہی جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے, جیل میں سڑ رہے ہیں, گل رہے ہیں, لیکن وہاں سے بھی ان کو سکون نہیں ہے. وہاں سے بھی اپنی دہشت گردی کو, اپنی شدت پسندگی کو وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ کسی نہ کسی طرح عوام کو وہ ایموشنلی ٹریپ کر سکے, کسی نہ کسی طرح وہ عوام کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے لیے سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے جتنے NGOs ہیں, جتنے بھی ان کے آقا ہیں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں بطور ایک بلوچستانی بیٹی یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. وہ اب اپنے اس بزدلانہ چال کو کبھی بھی پاکستان کی عوام پر اور بلوچستان کی عوام پر قطعاً مسلط نہیں کر سکتے. ہمیں ان کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے. شکریہ مس مروہ بلوچ, آپ نے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی. ہم اپنا پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, ملتے ہیں اپنے نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.